ہار کریں۔ یا رسول اللہ کریم سیدی انت مولائی حبیبی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے ہم قبیلہ صاحب صدر جناب درانی صاحب، استاد محترم ناظم صاحب اور پیران باد خار، عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین و حضرات، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، فن خطابت تو طاہر القادری پہ ختم ہے، اس لیے ہم خطابت تو ہمیں آتی ہی نہیں۔ علم طاہر القادری کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے کہ مجھے بھی اپنی جھولی میں بھر لو، اس لیے علم ہمیں آتا ہی نہیں۔ محبت اور عشق سراپا طاہر القادری ہے، اس لیے ہم عاشق ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو بس اس بے کراں سمندر سے چند قطرے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ مجھے اداکار فردوس جمال ہونے پہ کبھی بھی فخر نہیں رہا، کبھی بھی نہیں۔ انسان ہونے پہ بھی شاید اتنا مجھے فخر نہیں ہے، پتہ نہیں میں انسان ہوں بھی کہ نہیں۔ نہ آدمیت پہ اپنی کوئی فخر ہے۔ مجھے فخر اس بات کا ہے کہ الحمدللہ میں بھی قادری ہوں۔ مجھے بہت سارے ایوارڈز ملے، پرائڈ آف پرفارمنس تک، پتہ نہیں کیا کچھ اعزازات ملے، لیکن میرے پاس میں سمجھتا ہوں ایک ہی اعزاز ہے، اور وہ ہے میری نسبت کا اعزاز، میرے مرشد کا اعزاز، اور اسے بھی میں اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت جس کے بارے میں میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، نہ احاطہ کر سکتا ہوں ان کے علم و فضل و کمال کا، ان کی شخصیت کا، جناب ڈاکٹر صاحب کا۔ لیکن ایک اور فخر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے اور ڈاکٹر صاحب کے دادا مرشد ایک ہیں۔ اور شاید آپ لوگوں کو تھوڑی سی میں انفارمیشن دے دوں اس معاملے میں۔ اس فخر کی تفصیل یہ ہے کہ میرے مرشد حضرت رسول شاہ خاکی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام ہوں، وہ اور ڈاکٹر صاحب کے مرشد سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور میرے مرشد پاک، ان کے مرشد جناب ابراہیم سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد شریف میں ہیں، وہ ہمارے دادا مرشد ہیں، یعنی ان دونوں کے مرشد۔ تو اس حوالے سے میری محبت اور میری انسیت یا پیار جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے، ایک یہ بھی اس کی وجہ ہے۔ اور دوسری ایک آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ایک دم سے شیخ الاسلام کا جو یہ خطاب ہے
یا لقب ہے انہوں نے اختیار کیا، یہ انہوں نے بہت دیر سے یہ لقب اختیار کیا. آج سے تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 22 یا 25 سال پہلے میرے مرشد حضرت پیر خاکی شاہ صاحب نے انہیں یہ خطاب دیا تھا شیخ الاسلام کا. تو اس سارے سلسلے کے کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں، کچھ لوگ اس بات مجھ سے سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ فردوس جمال کیا کر رہا ہے یہاں پہ، فردوس جمال تو اداکار ہے، فردوس جمال. اب کسی کو کیا بتائیں کہ بھئی ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے. ہیں جی ہاں، ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو یہ تو بازیگری ہے. کچھ لوگ ظاہری طور پر آ جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. کچھ ہم جیسے ملامتی فقیر ہوتے ہیں، کچھ ظاہری فقیر ہوتے ہیں. تو یہ بھی اعزاز ہے، چلو ہم ملامتی صحیح، کوئی ہمیں ملامتی فقیر تو کہے، اداکار نہ کہے. اور باقی جہاں تک ڈاکٹر صاحب کے لیے میں کیا کہوں، میں ایک بہت بڑے بزرگ سندھ کے حضرت شاہ لطیف بھٹائی کا ایک شعر ہے وہ، اور کچھ اس طرح کی باتیں میں ان کے حوالے سے ہی کر سکتا ہوں کہ شاہ لطیف سرکار فرماتے ہیں کہ مانو سب نہ سونا، پکھی سب نہ ہنج، کہہ مانو منج، اچے بوئی بہار جی. کہ سب لوگ خوبصورت نہیں ہوتے، جیسے سارے پرندے ہنس نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بہار کی خوشبو آتی ہے، اور طاہر القادری انہی لوگوں میں سے. قادری صاحب کا سارا کام اگر دیکھا جائے 56 سال کی عمر تک کا، اٹس امیزنگ امیزنگ. یہ ایک کرزمیٹک شخصیت کا ہی کام ہو سکتا ہے، کوئی کرشماتی شخصیت ہی ہو سکتی ہے جو اتنے کم عرصے میں اتنا کام کر لے. اور یہ کام یا کوئی بھی کام میں سمجھتا ہوں بغیر عشق کے نہیں ہوتا. تو مبارک ہو آپ سب کو کہ آج سالگرہ ہے ڈاکٹر صاحب کی، اور مبارک ہو تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج ایک عاشق کی سالگرہ ہے. تو یہ عشق میں ہی ہوتا ہے سارا کچھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے، چاہے وہ آئنسٹائن ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، میرا یہ پختہ ایمان ہے کہ وہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی عشق شامل ضرور ہے، کسی نہ کسی حوالے سے. عشق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے دوست حسن نثار، جانتے ہیں آپ سب، کالم نگار ہیں، کہتے ہیں کہ عالم 3 افراد، عالم، سائنسدان اور ولی، یہ تینوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور بحث کر رہے تھے. تو بحث کرتے کرتے آخری نتیجہ جو نکلا تو تینوں نے یہی کہا کہ ہم تو ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں. تو اصل میں چاہے سائنٹسٹ ہو، چاہے ولی ہو، درویش ہو، چاہے عالم ہو، یہ اصل میں ان کا سرخیل ایک ہی ہے. جو اس کا جو بنیادی جس کو ہم ماخذ کہتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے. جیسے اشفاق صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سب لوگوں کے پاس تو اخباری علم ہے، علم صرف 2 بندوں کے پاس ہے، یا سائیں کے پاس ہے یا سائنٹسٹ کے پاس ہے. کیونکہ سائیں جو ہے وہ اپنی مٹھ میں، اپنی غار میں جاتا ہے،
چیزوں کا اپنا کائنات کا تجزیہ کرتا ہے، اور سائنٹسٹ لیب میں جا کر چیزوں کا اجزاء کا تجزیہ کرتا ہے، تو اصل علم تو اس کے پاس ہے جس نے تجزیہ کیا، جس نے پڑھا اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ تو علم کے لیے اس تجربے سے، اس کیفیت سے گزرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ پہ واردات گزری نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ، یہ وارداتیے ہیں۔ وارداتیے سے مراد کوئی دوسرا وارداتیہ نہ لیجیے گا، میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا وارداتی، کہ ان پہ وارد ہوا، ان پہ واردات گزری، یہ اس پروسیس سے گزرے ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، خدا رو ای کرم بارے دیگر کن، تو وہ شرف حاصل ہوا جامی کو، وہ شرف حاصل ہوا، سرکار نے جلوہ دکھایا ان کو، تو تبھی وہ کہہ رہے ہیں خدا رو ای کرم بارے دیگر کن، یہ کرم دوبارہ کرے۔ تو یہ وارداتیں ان لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں، تبھی یہ اتنا کام کرتے ہیں، ورنہ تحریک منہاج القرآن اتنی بڑی تحریک، ایک واحد بندہ ایک یونیورسل تحریک شروع کرے، ایک آدمی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بغیر عشق کے، بغیر جنون کے اور بغیر دیدار کے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی بات ختم کروں گا اس سے پہلے کہ ایک امام بخش ناسخ، استاد امام بخش ناسخ کا شعر ہے۔ دیکھیں جی، ہر کام میں، چاہے کوئی بھی کام ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، انتھروپولوجی، سائیکالوجی کہہ لیں، دینیات کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، دنیا کے جتنے علوم ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، ہر علم میں کوئی نہ کوئی، کسی بھی، چاہے وہ فائن آرٹس ہے، فنون لطیفہ ہیں، ہر کام کا کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے۔ تو امام بخش ناسخ نے پورا مشاعرہ لوٹ لیا، تو ان پہ تنقید ہوتی تھی کہ آپ شاعر نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر ایک شعر کہا اور اس کے بعد مشاعرہ ختم ہو گیا تھا کہ جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ اس کی میں ذرا سی اس کی تشریح کر دوں، کچھ دوستوں کو شاید سمجھ نہ آئے۔ تسبیح ہوتی ہے، اس میں دانے ہوتے ہیں، تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اور اس میں ایک امام ہوتا ہے۔ دانے گنے جاتے ہیں، امام نہیں گنا جاتا، لیکن امام کے بغیر تسبیح مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہے۔ اور یہ گنے نہیں جاتے، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی، آپ ان کو گن نہیں سکتے۔ زیرو کو کیا گنیں گے آپ؟ لیکن زیرو سے ارب بھی بنتا ہے، کروڑ بھی بنتا ہے، لاکھ بھی بنتا ہے، لیکن خود زیرو ہے۔ زیرو ایک کے ساتھ مل کے کیا کچھ بنا دیتا ہے، ایک بغیر زیرو کے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کروڑوں ان لوگوں کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو امہ پہ جو صورتحال ہے، اس پہ دل میرا چاک چاک ہے، داغ داغ ہے، تار تار ہے، میرا ہی نہیں، سب مسلمانوں کا، ہم سب کا، اور خصوصاً جو اندر سے دو چیزیں ہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں اسلام جو ہے وہ دو چیزیں،
شریعت اور طریقت دو چیزیں ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، یہ غلط بات ہے. اصل میں شریعت کی جو انتہائی پیوریفائڈ فارم ہے وہ طریقت ہے. جب یہ پیوریفائی ہو جائے، یعنی ایک ایکسرسائز ہے، تو جب تک میں سمجھتا ہوں جیسے جسم ہے، جسم بغیر روح کے کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی طرح اسلام میں سے اگر آپ اسپرچولزم روحانیت نکال دیں، روح نکال دیں، تو اسلام تو ایکسرسائز رہ جاتا ہے. ہماری بدقسمتی یہی رہی کہ ہم ایکسرسائز کرتے رہے، ہم نے اس کی روح کو نہیں سمجھا. تو ڈاکٹر صاحب کی اس تحریک کا جو مقصد ہے، علم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کی روحانیت کو بھی جگانا ہے، تاکہ ہمیں اصل ایکچولی روح جو ہے وہ انرجی ہے، وہ سٹرینگتھ جو ہے وہ ہمیں ملے. جب وہ سٹرینگتھ ہمیں مل جائے گی، ہم خود بخود انشاءاللہ جو اس وقت صورتحال ہے اس پر علامہ صاحب کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، پرانی سیاست گری خار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت عشق سے بے نصیب. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. لیکن اس راکھ کے ڈھیر میں چنگاریاں باقی ہیں. طاہر القادری وہ چنگاری ہے. اگر ہم سب مل کر ان کے ساتھ مل جائیں، اگر ہم سمجھ جائیں بات کو، تو یہی چنگاری شعلہ بن کر پورے کفر پہ چھا جائے، دنیا روشن ہو جائے. دنیا روشن ہو جائے اور ہر طرف دمادم مست قلندر ہو جائے. ایک نعرہ حیدری، یا حیدری، حیدری، حیدری. آپ سب کو یہ سالگرہ مبارک.